اردو کہانی میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی کا نام ہے مسخرہ شہزادہ یعنی کہ جوکر پرنس۔ کئی 100 سال پہلے ایران پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ ایک بہادر اور رحم دل بادشاہ تھا۔ اس کے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ 3 بیٹے بچپن میں کسی بیماری کی وجہ سے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب اس کے پاس صرف 2 شہزادیاں اور 1 بیٹا تھا۔ شہزادے کا نام حیدر تھا۔ دونوں بادشاہ اور ملکہ اپنے بچوں سے بہت پیار کرتے تھے، مگر شہزادہ خاص طور پر ملکہ کا لاڈلا تھا۔ ماں کے لاڈ پیار نے شہزادے کو بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ شہزادے کو پڑھنے لکھنے سے بالکل کوئی دلچسپی نہیں تھی، مگر سرکس کے کرتب دیکھنا، مسخروں کی باتیں سننا اور گانا بجانا، یہ سب اسے بہت پسند تھا۔ شہزادے نے چند مہینے تک تیر اندازی اور گھڑ سواری کی تربیت لی، مگر اس کے بعد منع کر دیا۔ بادشاہ شہزادے کے رویے سے بہت پریشان تھا۔ بادشاہ نے شہزادے کی تربیت کے لیے علم و حکمت کے بہترین استاد منگوائے۔ شہزادے نے ان کو بھی اپنے ساتھ بٹھا کر مسخروں کی باتیں سننے پر مجبور کیا، اور پھر ایک دن کسی بات پر ناراض ہو کر شہزادے نے ان کو بے عزت کر کے محل سے نکال دیا۔ بادشاہ اس واقعے سے بہت پریشان ہوا اور غصے میں شہزادے کو سختی سے ڈانٹ دیا۔ شہزادہ تو لاڈ پیار میں بہت بگڑا ہوا تھا۔ شہزادے حیدر نے غصے میں کھانے پینے سے انکار کر دیا اور خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ بادشاہ نے ملکہ سے کہا، آپ کے بیجا لاڈ پیار نے شہزادے کو بالکل بگاڑ کے رکھ دیا ہے، نافرمانی اور بدتمیزی کرنے لگا ہے۔ ملکہ نے پھر بھی بیٹے کی طرفداری کرتے ہوئے کہا، ابھی تو وہ بچہ ہے، بڑا ہوگا تو سمجھ جائے گا۔ وہ 18 سال کا ہو رہا ہے ملکہ، اگر وہ کھیل تماشوں میں پڑا رہا تو میرے بعد سلطنت کون سنبھالے گا؟ بادشاہ غمگین تھا، مگر ملکہ کو تو بیٹے کی بھوک ہڑتال کی فکر تھی۔ اس نے خود تھال میں شہزادی کی پسند کے کھانے لگوائے اور بیٹے کے کمرے میں گئی۔ شہزادے نے کھانے سے انکار کر دیا اور بدتمیزی سے بولا، میں اس بادشاہ کی قید سے تنگ آ گیا ہوں، اس سے تو اچھا تھا میں کسی مسخرے کا بیٹا ہوتا، کم از کم خوش تو رہتا۔ حد ادب شہزادے! ملکہ نے یہ سن کر بیٹے کو ڈانٹا تو شہزادے نے اور بدتمیزی کی، میں اس حد ادب کے سبق سے بھی تنگ آ گیا ہوں، جائیں یہاں سے۔ اس نے کھانے کے تھال کو ٹھوکر مار کر الٹا دیا۔ ملکہ یہ رویہ دیکھ کر سناٹے میں آ گئی۔ ایسی بے عزتی وہ برداشت نہ کر سکی۔ اپنے لاڈلے بیٹے سے اسے ہرگز یہ امید نہ تھی۔ وہ روتی ہوئی بادشاہ کے پاس آئی اور بولی، میں معافی چاہتی ہوں، میرے پیار نے اس کی شخصیت کو تباہ کر دیا ہے۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بادشاہ کسی گہری سوچ میں تھا۔ اگلے دن بادشاہ نے جا کر بیٹے کو پیار سے منا لیا۔ شہزادہ بہت خوش ہوا کہ بادشاہ اور ملکہ نے اس کی ضد مان لی ہے۔ بادشاہ نے اسے بتایا کہ وہ شہزادے حیدر کی 18ویں سالگرہ پر اس کے لیے عربی گھوڑے منگوا رہا ہے اور روسی سرکس کو بھی دعوت دے رکھی ہے۔ سرکس کا نام سن کر شہزادہ بہت خوش ہوا۔ چند دن کے بعد بادشاہ نے شکار کا ارادہ بنایا اور شہزادے کو لے کر کچھ سپاہیوں کے ساتھ جنگلوں کی طرف چل پڑا۔ جنگل کے شروع میں ہی شاہی آرام گاہ تھی۔ وہ ایک بڑی سی حویلی تھی جو ہر طرح کے سامان سے بھری ہوئی تھی۔ وہاں پر چند سپاہی اور خدمتگار ہمیشہ موجود رہتے تھے۔ ایک رات آرام کرنے کے بعد اگلی صبح سویرے وہ جنگل کی طرف نکل پڑے۔ ناشتہ جنگل میں کرنے کا ارادہ تھا۔ گرمیوں کا موسم شروع ہو چکا تھا۔ جنگل کے بیچ میں پڑاؤ ڈالا گیا اور ناشتہ تیار کیا گیا۔ پھر سب نے سیر ہو کر ناشتہ کیا۔ شہزادے نے اپنی پسند کا قہوہ پیا اور کچھ دیر کے لیے آرام کرنے کو لیٹ گیا۔ شہزادے کو تھوڑی ہی دیر میں نیند آ گئی۔ اسے بہت گہری نیند آ گئی۔ کافی دیر کے بعد جب شہزادے کی آنکھ کھلی تو کچھ عجیب سا شور تھا۔ اس نے کروٹ لے کر دیکھا تو تھوڑی دور ایک جنگلی سور مرا پڑا تھا۔ اس کے جسم میں 2 تیر لگے ہوئے تھے اور خون بہہ رہا تھا۔ اس پر چیلے، کوے اور گدھے بیٹھ رہے تھے۔ شہزادہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ آس پاس کوئی نہ تھا۔ کھانے پینے کا سامان، برتن وغیرہ سب پڑے تھے، مگر بادشاہ اور 5 سپاہی غائب تھے۔ سب کہاں چلے گئے؟ اس نے سوچا۔ اس نے انہیں آوازیں دیں، بابا جان، بابا جان، مگر کوئی نہ تھا۔ وہ سخت حیران ہوا۔ پھر اس نے سامان دیکھا۔ صرف ایک تھیلا تھا جس میں چند جو کی روٹیاں، زیتون کا تیل، گڑ، پانی کا مشکیزہ اور چکماک کے 2 پتھر تھے۔
جو آگ جلانے کے کام آتے تھے۔ پاس ہی اس کا تیر کمان اور ایک دستی خنجر تھا۔ وہ سامان سمیٹنے لگا۔ شہزادہ حیدر سوچ رہا تھا کہ واپس شاہی حویلی چلا جائے۔ راستہ اسے معلوم تھا۔ ابھی وہ کچھ دور ہی چلا تھا کہ سامنے سے گیدڑوں کا ایک غول بھاگتا ہوا اس کی طرف آیا۔ شہزادہ ڈر کر واپس بھاگا اور گھنے جنگل میں چلا گیا۔ گیدڑ مرے ہوئے سور کو کھانے کے لیے آئے تھے۔ تھوڑی دیر میں ایک چیتا بھی آ گیا۔ اب شہزادے کے لیے واپس جانا ناممکن تھا۔ وہ دوسرا راستہ تلاش کرنے لگا مگر جنگل میں بھٹک گیا۔ چلتے چلتے اسے احساس ہوا کہ شاید کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے مگر کوئی نہ تھا۔ اسے سوچا کہ کیوں نہ قریبی پہاڑی پر چڑھ کر راستہ تلاش کر لے۔ شام ہو رہی تھی اور واپس جانا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ اس نے سپاہیوں سے سنا تھا کہ پہاڑی پر 2 غار ہیں جو بارش، سردی گرمی اور سخت موسم میں محفوظ ہیں۔ کسی زمانے میں وہ فوجی مورچہ ہوا کرتا تھا۔ شہزادہ غار ڈھونڈنے لگا اور جلد ہی اسے وہ غار مل گئے۔ غار پر دوہرا دروازہ لگا ہوا تھا جسے کوئی انسان ہی کھول سکتا تھا۔ شہزادہ اندر چلا گیا۔ غار صاف ستھرا تھا۔ وہاں پر مشالیں رکھی ہوئی تھیں۔ شام کا اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ اس نے سوچا میں آگ کیسے جلاؤں؟ پھر اسے یاد آیا کہ اس کے پاس چکماک کے پتھر تھے۔ اس نے وہ پتھر رگڑنا شروع کیے اور بالآخر آگ جلا لی۔ پھر اس نے سوکھی روٹی نکالی، گڑ کے ساتھ کھائی اور پانی پیا۔ اسے محل کے عیش یاد آئے۔ غار میں سوکھی گھاس سے بنا ہوا بستر اور بانس کی چٹائیاں تھیں مگر یہ بھی ایک غنیمت تھا۔ اس نے سوچا کہ رات گزار کے صبح واپس نکل جائے گا۔ وہ حیران تھا کہ آخر سب کہاں چلے گئے؟ کیا کسی نے حملہ کر دیا؟ اگر کسی نے حملہ کیا تو آخر شہزادے کو پتہ کیوں نہیں چلا؟ وہ اتنی گہری نیند میں کیسے تھا؟ اس نے بادشاہ سے سنا ہوا تھا کہ دشمن ملک حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ یہی سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی مگر رات میں بستر کی گھاس چبھنے سے اس کی آنکھ کھلی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے کیا دیکھا کہ پاس ہی ایک کالا ناگ بیٹھا ہے۔ وہ کالا ناگ یعنی کوبرا اسے ہلتے دیکھ کر ناگ نے اس پر حملہ کر دیا۔ شہزادہ تیزی سے دوسری طرف کو پلٹا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ شہزادے نے پاس پڑی ہوئی لکڑی اٹھائی اور ناگ کے سر پر دے ماری۔ ناگ گرا اور مر گیا مگر پھر بھی شہزادے نے کئی دفعہ اسے مارا۔ خوف سے دوبارہ شہزادے کو نیند نہ آئی۔ بڑی مشکل سے صبح کے وقت اس کی آنکھ لگ گئی۔ جب وہ اٹھا تو دن چڑھ آیا تھا۔ اس نے اٹھ کر غار کا جائزہ لینا شروع کیا تو وہاں اسے کھانے پینے کا معقول سامان نظر آیا۔ کافی سارے خشک میوے پڑے تھے۔ شہزادے کو یہ سامان دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ شہزادے نے جو کی روٹی اور میوے کھائے۔ اس کی مشکیزے میں بہت تھوڑا پانی بچا تھا۔ اس نے سوچا کہ واپسی پر ندی سے پانی بھر لے گا۔ شہزادہ پہاڑی پر چڑھا اور واپسی کا راستہ سمجھنے لگا۔ پھر وہ نیچے اتر کر ندی کی طرف چل پڑا۔ ندی کا پانی بہت خوشگوار لگ رہا تھا۔ اس نے پانی بھرا اور پھر خود بھی نہانے لگا۔ ندی میں نہاتے نہاتے اسے لگا کہ جیسے درختوں کے پیچھے کوئی ہے۔ شہزادے نے آواز لگائی، کون ہے؟ میرے سامنے آؤ، کون ہے یہاں؟ مگر کوئی جواب نہ آیا تو شہزادے کو غصہ آ گیا۔ وہ غصے سے گرجا، کون ہے یہاں؟ میرے سامنے آؤ۔ تم جانتے نہیں میں ایک شہزادہ ہوں۔ اس گستاخی کے لیے تمہاری گردن اڑا دی جائے گی۔ مگر پھر بھی کوئی جواب نہ آیا۔ شہزادے نے سوچا کہ شاید اس کا وہم ہے۔ وہ ندی سے نکلا اور واپسی کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اسے جنگلی انجیر کے درخت نظر آئے۔ اسے سوچا کیوں نہ کچھ تازہ پھل اکٹھا کر لیا جائے۔ اس نے کچھ پتھر مارے تاکہ انجیریں توڑ سکے مگر اس کی بدقسمتی کہ درختوں میں مکھیوں کے چھتے تھے۔ شہد کی مکھیوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ وہ جان بچانے کے لیے بھاگا اور ندی میں کود گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد مکھیاں چلی گئیں اور وہ پانی سے باہر نکل آیا لیکن دھوپ لگتے ہی شہزادے کے منہ اور ہاتھوں پر جیسے آگ لگ گئی۔ شہزادہ چلانے لگا،
کوئی میری مدد کرو، کوئی ہے، کوئی بچاؤ مجھے، کوئی میری مدد کرو، کوئی تو میری مدد کرو۔ مگر وہاں شہزادے کی مدد کرنے والا کوئی نہ تھا۔ شہزادہ، اس کو اچانک یاد آیا کہ غار میں اس نے کچھ مرہم اور جڑی بوٹیاں دیکھی تھیں۔ وہ غار کی طرف واپس چل پڑا۔ اس کی آنکھیں تقریباً بند ہو رہی تھیں، آنکھیں بری طرح سوجی ہوئی تھیں اور اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ غار میں پہنچ کر اس نے وہ مرہم ڈھونڈا اور اپنے زخموں پر خود ہی مرہم لگانے لگا۔ کوئی نہیں تھا جو اس کی مدد کرتا۔ اسے اپنی ماں اور باپ کی یاد آنے لگی۔ وہ سوچنے لگا کہ کیسے اس کے ماں باپ اس کی ذرا سی تکلیف پر بے چین ہو جاتے تھے۔ وہ رونے لگا۔ اسے نعمتوں کا احساس ہو رہا تھا۔ شہزادے کے پورے جسم پر سوئیاں چبھ رہی تھیں۔ وہ پانی پی کر اپنے جسم کی آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ اتنی عمر تک اس نے کوئی ہنر بھی نہ سیکھا تھا۔ اس کی بہنیں تیر اندازی، تلوار بازی اور گھڑ سواری ہر چیز میں اس سے بہتر تھیں۔ مگر شہزادے کی زندگی کا مقصد صرف مسخرہ شہزادہ بننا تھا، صرف گانا بجانا۔ وہ احمقوں کی جنت میں رہتا رہا تھا۔ اس نے اللہ سے وعدہ کیا کہ اگر وہ یہاں سے بچ کر زندہ نکل گیا تو ایک بہتر انسان بنے گا اور اپنی ساری غلطیوں کی تلافی کرے گا۔ 2 دن تک شہزادہ بخار میں تڑپتا رہا۔ تیسرے دن شہزادے کی حالت بہت بہتر تھی۔ اس کی آنکھوں کی سوجن ختم ہو چکی تھی اور وہ آسانی سے دیکھ سکتا تھا۔ اس نے اپنا ترکش مشکیزہ اور سامان اٹھایا اور واپسی کی طرف چل پڑا۔ ڈرتے ڈرتے اس نے پانی بھرا۔ دھوپ تیز تھی، ہوا چل رہی تھی۔ اس کا کھانا ختم ہو چکا تھا۔ اسے شکار کرنے کی ضرورت تھی۔ جھرنے کے پاس کئی مرغابیاں بیٹھی تھیں۔ اس نے نشانہ لیا اور تیر چلایا۔ خوش قسمتی سے اسے شکار مل گیا۔ اپنے دستی خنجر سے اس نے مرغابی کی کھال اتاری۔ خون دیکھ کر اسے الٹی آ رہی تھی، مگر بھوک ہر چیز پر حاوی تھی۔ اس نے آگ جلائی اور گوشت بھون کر کھانے لگا۔ بغیر مسالوں کے یہ کچا پکا گوشت اس کی زندگی بچانے کے لیے ایک نعمت تھا۔ اسے محل کے پکوان یاد آ رہے تھے۔ اسے یاد آیا کہ کیسے اس نے کھانے کو لات ماری تھی۔ وہ اپنی ناشکری پر توبہ کرنے لگا۔ کھانا کھا کر بچا ہوا گوشت تھیلے میں ڈالا اور اٹھ پڑا۔ پھر اسے لگا کہ کوئی اس کے پیچھے ہے، مگر پیچھے مڑ کر جب اس نے دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ 2 جنگلی سور اس کے پیچھے کھڑے تھے۔ اسے ہلتا دیکھ کر وہ اس کی طرف بھاگے۔ شہزادے کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ وہ جلدی سے قریبی درخت پر چڑھ گیا۔ درخت بڑا اور مضبوط تھا۔ شہزادہ ان کے جانے کا انتظار کر رہا تھا، مگر وہ سور تو جانے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ پھر شہزادے کو خیال آیا کہ اس کے پاس تیر کمان ہے۔ اس نے نشانہ لے کر 2-3 تیر چلائے۔ بالآخر سور بھاگ گئے، مگر شہزادے میں ابھی بھی نیچے آنے کی ہمت نہ تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید وہ واپس آ جائیں گے۔ کافی دیر کے بعد جب شہزادہ نیچے اترا تو شام ہو رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ رات میں جنگل میں سفر کرنا خطرناک ہے۔ وہ واپس غار کی طرف چل پڑا۔ بھوک، تھکاوٹ، خوف، اس کی حالت خراب تھی۔ شام ہو رہی تھی، بارش بھی شروع ہو گئی۔ واپسی پر جاتے ہوئے اسے لگا کہ درختوں کے پار دور کوئی ہے۔ کوئی تھا جس نے کالے کپڑے پہن رکھے تھے۔ اس نے آواز دی، کون ہے؟ میرے سامنے آؤ۔ کوئی تھا جو چھپ رہا تھا، مگر اس کی آواز سن کر چھپنے والا سامنے آ گیا۔ وہ ایک بڑا سا ریچھ تھا۔ یا اللہ، مجھے بچا لے۔ وہ تیزی سے غار کی طرف دوڑا۔ اونچے نیچے پتھروں پر وہ بھاگا چلا جا رہا تھا کہ اس کا پاؤں مڑ گیا اور وہ گر پڑا۔
موت شہزادے کے پیچھے لگی ہوئی تھی۔ وہ گرتا پڑتا ہوا غار تک پہنچا اور اندر گھس کر دروازہ بند کر لیا۔ ریچھ گو کے بہت دور تھا مگر تیزی سے اوپر آ رہا تھا۔ چند ہی منٹوں میں ریچھ غار کے دروازے پر پہنچ گیا اور چلانے لگا۔ شہزادہ اندر خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اب صرف اللہ ہی کی ذات تھی جو اسے بچا سکتی تھی۔ وہ دعائیں کرنے لگا کہ اس مصیبت سے جان چھوٹے، اور پھر کافی دیر کے بعد ریچھ کی آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ شاید ریچھ چلا گیا تھا۔ شہزادہ پرسکون ہو گیا اور سو گیا۔ اگلی صبح جب اٹھا تو بارش ابھی تک ہو رہی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ اس کا پاؤں بہت سوجا ہوا ہے۔ اس کے پاؤں میں شدید درد تھا۔ یہ ایک اور مصیبت تھی۔ اب کیا کرے؟ اس نے اپنے پاؤں پر تیل ملا اور کپڑے کی پٹی بنا کر کس کر پاؤں کو باندھ دیا۔ وہ آگ کے پاس بیٹھا اپنے پاؤں کو آرام دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ بارش بدستور جاری تھی۔ شام کے وقت ریچھ واپس آ گیا۔ ریچھ پھر سے دروازے پر بہت زور سے چلانے لگا۔ وہ دروازے کے ساتھ زور آزمائی کر رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ دروازہ توڑ دے گا۔ شہزادے کے پاس ریچھ کا سامنا کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا۔ اس نے اپنا تیر کمان اٹھایا اور گھسٹتا ہوا غار کے دروازے تک پہنچا۔ ریچھ سامنے ہی تھا۔ شہزادے نے کمان میں تیر چڑھایا اور ایک کے بعد ایک 2 تیر چلا دیے۔ ریچھ کے سینے اور بازو میں تیر لگے اور وہ چیختا ہوا وہاں سے بھاگ گیا۔ شہزادے نے شکر کیا کہ اس مصیبت سے جان چھوٹی، مگر پھر بھی وہ چلنے کے قابل نہیں تھا، اور اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ریچھ واپس تو نہیں آ جائے گا۔ مصیبتوں نے اس کی زندگی کا گھیراؤ کر لیا تھا۔ اس کے پاس پینے کا پانی نہیں تھا۔ اس نے پیالے میں بارش کا پانی بھرا۔ مسلسل 2 دن تک بارش ہونے کے بعد آخر سورج نکل آیا تھا۔ تیسرے دن اس کا پاؤں نسبتاً کافی بہتر تھا۔ اب وہ چل سکتا تھا۔ اس نے سوچا کہ ایک دن اور آرام کرنے کے بعد اسے واپس چل پڑنا چاہیے۔ پھر اگلے دن اس نے اللہ کا نام لے کر اپنا سامان اٹھایا اور چل پڑا۔ کیونکہ اس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے اس نے شکار کا ارادہ بنایا۔ راستے میں اسے سرخ ہرن نظر آیا۔ اس نے تیر چلایا اور ہرن گر پڑا۔ درختوں کے بیچ میں سے گھوم کر جب وہ ہرن کو اٹھانے کے لیے پہنچا تو دیکھا کہ ہرن غائب ہے۔ اس کی حیرت کی انتہا ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں سے ہرن کو تیر کھا کر گرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کا شکار کہاں گیا؟ کیا ریچھ واپس آ گیا ہے؟ یا پھر اس کا دشمن جو اس کے پیچھے تھا وہ پہنچ گیا ہے؟ ایک بار پھر موت اس کے سامنے تھی، مگر اب اس نے فیصلہ کیا کہ وہ موت کا مقابلہ کرے گا۔ وہ ہمت اور بہادری سے تمام حالات کا سامنا کرے گا۔ اس نے اپنا سفر دوبارہ شروع کر دیا۔ وہ چلتا رہا یہاں تک کہ جنگل کے کنارے شاہی حویلی نظر آنے لگی۔ وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ وہاں کوئی بھی نہیں تھا اور دروازے کو صرف کنڈی لگی ہوئی ہے۔ کوئی دربان، کوئی خدمتگار، کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اس نے آوازیں دی مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اس کے دل میں برے برے خیال آنے لگے۔ شہزادہ سوچ رہا تھا کہ یقیناً کچھ بہت برا ہو گیا ہے۔ شہزادے حیدر کی حالت خراب تھی، کپڑے میلے اور جسم پر خاک تھی۔ اس کی توقع کے مطابق حویلی میں کھانے کا سامان موجود تھا،
وہ نہایا اور اپنے کمرے سے لے کر کپڑے بدلے، پھر کچھ پکانے لگا۔ اسے ہنسی آ رہی تھی کہ اس کے سارے نخرے نکل چکے تھے۔ جنگل میں بھٹکتے ہوئے آج اسے 9 دن ہو گئے تھے، اور اس دوران اسے سمجھ آ چکا تھا کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے۔ قسمت نے اسے سزا دی تھی۔ اسے اپنے والدین اور بہنوں کی فکر ہو رہی تھی۔ یہی سب سوچتے سوچتے وہ سو گیا۔ صبح اٹھ کر اس نے حویلی میں گھومنے کا فیصلہ کیا۔ حویلی میں گھومتے گھومتے اسے استبل کی طرف سے گھوڑوں کی آواز آئی۔ وہ حیران ہوا کہ رات میں تو کوئی آوازیں نہیں تھیں، پھر اس وقت یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ وہ استبل کے اندر گیا تو اس نے دیکھا کہ اس کے گھوڑے کے ساتھ 2 اور گھوڑے بھی بندھے ہوئے تھے۔ وہ اپنے گھوڑے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ گھوڑے کے گلے میں ایک ریشمی تھیلی لٹکی ہوئی تھی۔ اس نے ریشمی تھیلی کو کھول کر دیکھا تو اس کے اندر ایک خط تھا، اور خط پر بادشاہ کی تحریر تھی۔ اس پر لکھا تھا: عزیز جان بیٹے، میں نے بہت سی جنگوں میں دشمن کا مقابلہ کیا، مگر میں نے ہمیشہ ہمت اور بہادری سے تمام حالات کا مقابلہ کیا۔ یہ مہم میری زندگی کی سب سے مشکل جنگ ہے۔ میں تمہیں اللہ کی سپرد کرتا ہوں۔ میں تمہیں اس خطرناک جنگل میں اکیلا چھوڑ کر جا رہا ہوں، مگر صرف اس لیے کہ تم زندگی جیسی نعمت کی قدر کرو اور اپنا ہنر پہچانو۔ تم ایک شہزادے ہو، مگر تم نے زندگی کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے۔ تم پر پورے ملک کی بادشاہت اور رعایا کی حفاظت کی ذمہ داری ہے۔ میرے بیٹے، اگر تم اس خط تک پہنچ گئے تو یقیناً کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر نہ پہنچ سکے تو ہم زندگی بھر تمہارے غم کے ساتھ جئیں گے۔ نور نظر، میں دعا کرتا ہوں کہ جلد تم سے ملوں۔ تم ہمارا سب سے قیمتی خزانہ ہو۔ اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ خط کی سیاہی آنسوؤں سے پھیلی ہوئی تھی۔ شہزادہ بھی رونے لگا۔ پھر اسے حویلی میں اندر سے کچھ آوازیں آئیں۔ وہ باورچی خانے کی طرف گیا تو اس نے دیکھا کہ 2 خدمتگار اور 2 سپاہی باورچی خانے میں کام کر رہے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ وہاں اس کا شکار کیا ہوا ہرن پڑا تھا، اور پاس میں ہی وہ ریچھ بھی پڑا تھا جس پر اس نے تیر چلائے تھے۔ شہزادہ خوشی سے سپاہیوں کے گلے لگ گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کا پیچھا کون کر رہا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ اس کا پیچھا کرنے والے اس کے دشمن نہیں، اس کے محافظ تھے۔ خدمتگاروں نے شکار کو گھوڑے پر باندھا اور شہزادہ سپاہیوں کے ساتھ محل کی طرف چل پڑا۔ محل کے دروازے پر بادشاہ بیٹے کو ملنے کے لیے موجود تھا۔ شہزادہ بادشاہ کے گلے لگ کر رو پڑا۔ وہ اپنی والدہ کے پیروں میں بیٹھ گیا اور ان سے معافی مانگی۔ 10 دن کے اس جنگل کے سفر نے اسے بالکل بدل کر رکھ دیا تھا۔ شہزادیاں اسے دیکھ کر بہت خوش تھیں۔ چند دن کے بعد شہزادے کی سالگرہ پر بہترین جشن کا اہتمام کیا گیا، مگر شہزادہ اب پہلے سے بالکل مختلف تھا۔ اب وہ مسخرہ شہزادہ نہیں رہا تھا، بلکہ وہ اپنے ملک کی ذمہ داری سنبھالنے کے لیے بہت سنجیدہ اور پرجوش تھا۔ کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔